السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیس آف سوسائٹی۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا اور اس کہانی کا نام ہے تم ہو پاسباں اس کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صاحب جی، اتنا بڑا آرڈر آیا ہے اس مہینے۔ ہمارا ہوٹل تو اس علاقے کا سب سے بڑا اور مشہور ہوٹل بن چکا ہے۔ ہر طرف ہمارے ہوٹل کا چرچا ہے۔ حامد باورچی نے صادق بھائی کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، صادق نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں صاحب جی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نے کیسے ایک ڈھابے سے یہ دکان کھولی تھی۔ اب یہ پورا ہوٹل بن چکا ہے، اس میں آپ کی محنت شامل ہے۔ ہمارے ہوٹل جیسا کھانا پورے علاقے میں نہیں ہے، حامد نے اتراتے ہوئے کہا۔ صادق بھائی کی خوشی سے بھانچیں کھل گئی۔ صاحب جی، چند افراد آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بخشو باورچی نے آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کون ہے؟ پتہ نہیں، محلے کے لگتے ہیں، کہہ رہے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، صادق نے اپنے اے سی والے آفس سے نکلتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے، میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ السلام علیکم صادق صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے آپ کا ہوٹل قائم ہوا ہے تب سے ہمارا سیوریج سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ آپ کے ہوٹل کے سامنے مین گٹر ہے جو تمام علاقوں کے گٹر سے ملتا ہے۔ آپ خود ہی کھانا پکواتے ہیں، اس میں چکنائی کی وجہ سے گٹر بند ہو رہے ہیں۔ آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ اس کی صفائی کا انتظام کیا کریں، لیکن آپ نے ہماری بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم جب سے یہاں رہ رہے ہیں کبھی کوئی گٹر صاف کروا رہا ہے، کبھی کوئی، لیکن جب تک اس گٹر کی صفائی کا انتظام نہیں ہوگا تب تک ہماری صفائی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صادق صاحب گھبرا گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اصل میں میرے پاس وقت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، اور مجھے یاد نہیں رہتا کہ کب کس نے کوئی بات کی، لہٰذا آپ خود اس معاملے کو دیکھ لیں، جو اخراجات ہوئے وہ میں دے دوں گا۔ صادق صاحب نے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ صادق صاحب، یہ آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں، جب بھی ہم نے صفائی کروائی آپ سے پیسے کا مطالبہ کیا آپ نے انکار کر دیا۔ ایک صاحب نے آگے بڑھ کر کہا۔ بھائی، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ بتائیے کتنے پیسے بنے، میں ابھی دے دیتا ہوں۔ صادق صاحب، بات پیسوں کی نہیں، ایمانداری کی ہے۔ آپ کا جمع کاروبار خوب ترقی کر رہا ہے، آپ کو سیوریج سسٹم کے لیے پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کی وجہ سے پورے محلے کے گٹر متاثر ہو رہے ہیں، بچے بدبو گندگی سے بیمار پڑ رہے ہیں، پانی کی لائنوں میں گٹروں کا پانی شامل ہو رہا ہے۔ آپ کو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کو شیشہ دکھانے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتا دیں، میں دے دوں گا، صادق صاحب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ آپ کے پورے سال کے گٹر سیوریج کی صفائی کے پیسے تقریباً 10,000 روپے، ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا۔ کیا 10,000؟ اتنے پیسے کیوں بن گئے؟ صادق صاحب نے حیرانگی سے کہا۔ یہ تو ہم نے کم بتائے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بھی شامل کیے ہیں، اسی نوجوان نے جواب دیا۔ 10,000 آپ کے لیے کوئی رقم نہیں ہونی چاہیے، آپ کا ہوٹل تو لاکھوں کما رہا ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ اتنے پیسے نہیں خرچ کر سکتے، ایک آدمی نے غصے سے کہا۔ بھائی، اتنے پیسے تو گٹر کی صفائی کے لیے نہیں ہوتے، صادق صاحب نے دو بدو جواب دیا۔ تو آپ خود کروا لیا کریں، ہم آپ کے پاس جمع دار کو بھیج دیں گے، آپ خود نمٹ لیں، ایک آدمی نے کہا۔ نہیں بھائی، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پیسے دے دیتا ہوں لیکن اگلی دفعہ اتنے پیسے نہیں دوں گا، صادق نے غصے سے کہا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ آپ کے ہوٹل کی چکنائی ہمارے سیوریج سسٹم کو خراب کر رہی ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو آپ کا یہ ہوٹل ہم بند کروا دیں گے، ایک آدمی نے غصے سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لیں 10,000 رکھائی سے دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اپنے ہوٹل کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی کی طرف بھی دھیان دیں تو یہ 10,000 روپے دینے میں کبھی تعامل نہیں کرتے، ایک بزرگ نے جواب دیا۔ یہ کہہ کر وہ سب چل دیے۔ صادق صاحب شرمندہ ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں نے اپنے کاروبار کے لیے تو اتنا کچھ کیا، اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو